اطلاعات، سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کی کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں بھی ثابت ہوئی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں ٹاپ سٹی کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ پاک فوج نے ابتدائی انکوائری میں الزامات درست ثابت ہونے پر سابق کور کمانڈر پشاور اور DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے لیا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے لیا۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تفصیلی انکوائری کی۔ ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی گئی خلاف ورزیاں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معز احمد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیض حمید اور ان کے بھائی نجف حمید ٹاپ سٹی کو غیر قانونی طور پر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو وزارت دفاع سے رابطے کا مشورہ دیا۔ اٹارنی جنرل نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر سنگین الزامات کی تحقیق کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی گئی، جس کی سفارش پر سابق DGI فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے فوج نے تحقیقات کے بعد فیض حمید کو تحویل میں لیا ہوگا۔ فوج کا اپنا نظام اور طریقہ کار ہے۔ ایک سیاسی جماعت نے فیض حمید کو روحانی پیشوا مانا ہوا تھا۔ عطا تارڑ نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت تھی۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتسابی پر یقین رکھتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوج کا اپنا سٹرکچر ہے، اپنا طریقہ کار ہے، جو کارروائی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ فوج جو کارروائی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ایسا کہنا ہے بیرسٹر گوہر کا۔ فوج کا اپنا طریقہ کار ہے، جو کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ سنا نہیں ہے اور فوج کی اپنی مرضی ہے اور اپنے ان کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ جس کو جیسے چاہے کرنا چاہے، ان کی مرضی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی کورٹ مارشل کی کارروائی کی جائے، اس متعلق کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں خیال ہے کہ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ رہا۔ عمران خان نے کیا، یعنی آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، اگر میں نے دیکھے پوری اسٹیٹمنٹ دیکھی۔ دیکھیں فوج کا سارا انٹرنل معاملہ ہے، وہ جیسے طریقوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار سے جس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں ان کی مرضی۔ ہمیں اپنے محاسبے کے نظام پر فخر ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیض حمید معاملے پر DGI کا رد عمل سامنے آ گیا۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر DGI واضح بیان دے چکے ہیں۔ مئی کو ہونے والے پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے خد و خال وہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ DGI کا کہنا ہے کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے۔ خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت، کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ۔ صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو از دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالت کا سربراہ لگایا جائے گا۔ 2 میجر جنرل اور 1 بریگیڈیئر رینک کے افسران فوجی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی AG برانچ کے سربراہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی سربراہ کی تقرری کی مجاز ہے۔ باضابطہ منظوری چیف آف آرمی اسٹاف سے لی جائے گی۔
آرمی چیف کی جیک برانچ فیلڈ مارشل کورٹ میں ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ اور انکوائری کا چلان پیش کرنے کی پابند. فوج کی تحقیقاتی رپورٹ پر مبنی چارج شیٹ فیلڈ کورٹ مارشل میں پیش کی جائے گی. سابق جنرل فیض حمید پر فوج کی جانب سے فرد جرم عائد کی جائے گی. ISPR کے سابق سربراہ کو اپنا وکیل مقرر کرنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے. قمر زمان قاہرہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی پر رد عمل. کہا فیض حمید کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی ہوئی. یہ تاثر درست نہیں کہ فوج نے کسی کو پیغام دیا. تفصیلات آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ فیض حمید کے خلاف کیا ثبوت ملے ہیں. اور سینیٹر فیصل واڈا کا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انضباطی کارروائی پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا ہے کہ پاک فوج نے پیغام دیا موجودہ قیادت ایماندار ہے, آئین اور قانون کا نقصان ہو تو ایسے اقدامات ہونا ہی تھے. فیصل واڈا نے کہا یہ شروعات ہے, ابھی اور بڑے بت گرنے ہیں. ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو اور بھی کئی نام سامنے آئیں گے. انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں ارشد شریف سے متعلق بھی حقائق سامنے آئیں گے. بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی, ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا. 9 مئی کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا. ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی مقدمے سے متعلق الزامات کے تحت کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے. فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی وجہ بننے والا ٹاپ سٹی کیس کیا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معز احمد خان کی جانب سے سپریم کورٹ پہ ایک درخواست دائر کی گئی کہ 12 مئی 2017 کو ان کو اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا. عدالت کو بتایا گیا کہ سابق DG ISI فیض حمید کی ایما پر ٹاپ سٹی کے ہیڈ آفس G11 مرکز پر چھاپا مارا گیا اور زمین کی رجسٹریاں, کیش, سونا اور دیگر قیمتی دستاویزات قبضے میں لے لیے گئے تھے. معز احمد خان نے درخواست میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت کئی سابق فوجی افسران کو فریق بنایا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 8 نومبر 2023 کو فیض حمید کے خلاف معز احمد کی درخواست کا فیصلہ محفوظ کیا. 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184/3 کے بیان پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں. فیصلے میں قرار دیا سابق DG ISI پر عائد الزامات سنجیدہ ہیں, انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بعد ازاں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر پاک فوج نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی. فیصلے کے مطابق دلائل میں یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ایک اور کیس بھی نمٹا چکا ہے. 2018 میں زاہدہ جاوید نے معز احمد کے سپریم کورٹ ہیومن رائٹ سیل میں درخواست پر ان چیمبر سماعت کی اور معز احمد کو کلیئر قرار دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعلقہ ریکارڈ طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا تھا. سپریم کورٹ نے زاہدہ جاوید اسلم کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا چیف جسٹس یا کوئی جج ان چیمبر آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکتا. خبر دیں مستونگ میں چیئرمین میونسپل کمیٹی عبد المالک بلوچ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. حملے میں DC پنچکور ذاکر بلوچ اور عبد المالک بلوچ شدید زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش ریسائی میموریل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. عبد المالک بلوچ MPA رحمت صالح بلوچ کے بھائی ہیں. اہم خبر ہے مستونگ میں عبد المالک بلوچ MPA رحمت صالح بلوچ کے بھائی ہیں. قانونی محاذ پر مسلم لیگ نون کو بڑی جیت مل گئی. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے عبد الرحمان کانجو, اظہر قیوم نہر اور ذوالفقار احمد کو کامیاب قرار دے دیا ہے. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے قانونی جنگ. مسلم لیگ نون کے تینوں امیدوار عدالتی محاذ پر سرخرو ہو گئے. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لیگی امیدواروں کی درخواستوں کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نون لیگ کے امیدواروں کی اپیلیں منظور کر دی. عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے NA 154 لودھرا, NA 81 گجرانوالہ اور NA 79 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا. سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور عزت کا مستحق ہے اور ارکان سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے. جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی ترازے پر نہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا. آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی غیر قانونی اقدام کا جائزہ لینے کے لیے بااختیار ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی اور قانونی سکم نہیں.
कि मुदाखलत की जाए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 3 आजाद उम्मीदवार राना फराज नून, बिलाल एजाज और एहसनुल्लाह विर्क कामयाब उम्मीदवार करार पाए थे। नून लीग के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन से रुजू किया तो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 3 उम्मीदवारों को कामयाब उम्मीदवार करार दिया था। बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे। अहम खबर है, बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत कर दी है और हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना तो एहतजाज करेंगे, ऐसा कहा गया बानी पीटीआई की जानिब से। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज, क्योंकि हम है कौम की सोच।